عرب کے شہر باشندے کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر امراض، یعنی مطلب شہر نہیں ہے، ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، تو شہر میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، مختلف قسم کے امراض ہے، ان سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں بھیجا کرتے تھے، یعنی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے، یعنی جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے، تو 2-3-4 سال ان کے ساتھ رہتے تاکہ ان میں 2-3 چیزیں پائی جائیں، ایک تو ان کے جسم طاقتور ہو، ایک تو ان کے اعصاب مضبوط ہو، اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ان کی جو زبان ہے عربک، تو جو عربی زبان ہے نا اس میں مطلب وہ ان کی پختگی ہو، ان کو خالص آتی ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس ٹائم بہت قحط سالی تھی، کیا تھی؟ بہت قحط سالی تھی، تو وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف، تاکہ وہ باقی عورتوں کا ایک قافلہ تھا، مطلب یہ جو حضرت حلیمہ ہے ان کے شوہر ہے وہ ان قافلے کے ساتھ مل گئی اور مکہ مکرمہ کی طرف گئی۔ اب مکہ مکرمہ کیوں گئی؟ تاکہ وہاں سے وہ بچوں کے لے اور اس گاؤں کی طرف لائے اور ان کی پھر رضاعت و پرورش کرے۔ تو جب مکہ مکرمہ آئے تو یہ راستے میں ان کے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی، اور قحط سالی اتنی تھی کہ وہ اس اونٹنی وہ دودھ بھی نہیں دے سکتی تھی، یعنی اتنی قحط سالی تھی، اور اس کی جو سواری تھی، جس سواری پر یہ آ رہی تھی، تو وہ کافی کمزور تھی، اور بارش اور خوشحالی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ پہنچے تو ان کی جو سہیلیاں تھی تو سب نے اپنے لیے ایک ایک بچہ اٹھایا، لیکن کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ان کی جب ولادت ہوئی تو وہ یتیم تھے، اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ تو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، مطلب وہ بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی وجہ کہ وہ یتیم ہے، اس کا والد صاحب نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ مطلب وہ زیادہ مہربانی کون کرے گا، زیادہ پیسے اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے ساتھ لین دین کون کرے گا، تو اس لیے ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو سب نے لے لیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے، اور حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو حضرت حلیمہ کافی خفا تھی کہ میں تو مطلب میری ساری سہیلیوں نے ایک ایک بچہ اٹھا لیا ہے رضاعت اور پرورش کے لیے، اور میرے ساتھ کوئی بچہ نہیں ہے، تو میں تو اس طرح خالی ہاتھ نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لیا تو اس سے جو نور پھیلا، اس سے جو نور آیا، تو جب واپسی میں وہ اپنے قافلے میں گئی اور روانگی ہوئی، تو راستے میں مطلب مختلف جگہ رکاوٹ ہوتی ہے، مختلف جگہ سٹے ہوتی ہے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی اونٹنی اب دودھ بھی دے رہی تھی، اتنے دودھ کی کافی یہ لوگ سیر ہو جاتے تھے، اور قحط سالی بھی ختم ہو گئی، اور ان کی جو سواری تھی جو قافلے سے کافی پیچھے آ رہی تھی، بہت آہستہ آہستہ، اب وہ سب سے آگے جا رہی تھی، اور لوگ حیران تھے کہ اس حلیمہ بن ابو ذئب کو کیا ہو گیا ہے کہ مطلب وہ اتنے تیز اس کی سواری جا رہی ہے، اور ان میں ایک خوشی آئی، اور یہ حضرت حارث ان کے جو شوہر تھے وہ بھی کہنے لگے کہ اس بچے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے آنے سے آپ کے روح میں برکت آ چکی